پاکستان تحریک انصاف کے سینئر رہنما قاضی انور ایڈوکیٹ نے پارٹی کو اپنا تحریری استعفیٰ بھیج دیا ہے۔ انہوں نے پاکستان بار کونسل کے انتخابات میں غیر متعلقہ افراد کی نامزدگی کی توثیق پر شدید ناراضگی ظاہر کی۔ قاضی انور کے مطابق خیبر پختونخوا سے ان کی نامزدگی بیرسٹر گوہر نے تصدیق کی، جبکہ سلمان اکرم راجہ اور حامد خان نے تحریری حکم جاری کیا۔ انہوں نے پارٹی قیادت بشمول علیمہ خان پر بھی تنقید کی کہ انہوں نے غیر متعلقہ افراد کی توثیق کی، جس پر وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کے ذریعے عمل درآمد کیا گیا۔ نتیجہ یہ ہوا کہ دونوں غیر متعلقہ امیدوار کامیاب اور قاضی انور ایڈوکیٹ ناکام رہے۔ وزیر اعلیٰ سندھ سید مراد علی شاہ نے بتایا کہ پولیو کا مرض کچھ سالوں سے دوبارہ بڑھ رہا ہے اور رواں سال سندھ میں 9 کیسز رپورٹ ہوئے ہیں۔ والدین اور عوام سے اپیل کی گئی ہے کہ وہ بچوں کو پولیو کے قطرے ضرور پلائیں۔ وزیر اعلیٰ سندھ نے کراچی کے پرانی حاجی کیمپ CMC اسکول میں انسداد پولیو مہم کا افتتاح کیا۔ 7 روزہ مہم 15 دسمبر سے 21 دسمبر تک جاری رہے گی، جس کے دوران سندھ کے 30 اضلاع کی 1345 UCs میں بچوں کو پولیو کے قطرے پلائے جائیں گے۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان اور افغانستان کے علاوہ کسی اسلامی ملک میں پولیو نہیں، اور یہ شرمندگی کی بات ہے کہ دنیا میں صرف یہ دونوں ممالک متاثر ہیں۔ پولیو سے بچاؤ کا واحد طریقہ قطرے پلانا ہے، اور مہم میں غفلت پر افسران کو سزا اور معطلی بھی دی گئی ہے۔ جرمنی نے افغان پناہ گزین پروگرام فوری طور پر ختم کرنے کا اعلان کیا ہے، جس کا مقصد افغان مہاجرین کے جرائم میں ملوث ہونے اور سنگین سیکیورٹی خطرات کو روکنا بتایا گیا ہے۔ جرمن میڈیا کے مطابق ملک میں 640 افغان پناہ گزینوں کو داخلے کی اجازت دینے سے انکار کر دیا گیا ہے۔ جرمن وزارت داخلہ کے مطابق جرمنی آنے کے منتظر افغان مہاجرین کے داخلے کے امکانات ختم ہو چکے ہیں۔ رپورٹس کے مطابق افغان طالبان کے شدت پسندانہ پالیسیوں نے عالمی برادری کو افغانستان کے ساتھ سفارتی تعلقات محدود کرنے پر مجبور کیا ہے۔ 2024 میں جرمنی نے 28 اور 2025 میں 81 مجرمانہ کارروائیوں پر افغان باشندوں کو ملک بدر کیا تھا۔ سیشن کورٹ لاہور نے NCCIA کے مقدمے میں صحافی شاکر اعوان کو عبوری ضمانت منظور کر لی۔ عدالت نے شاکر اعوان کو شامل تفتیش ہونے کا حکم دیتے ہوئے ان کی عبوری ضمانت 23 دسمبر تک برقرار رکھی۔ ایڈیشنل سیشن جج منصور احمد قریشی نے سماعت کی اور شاکر اعوان کی جانب سے میاں علی اشفاق ایڈوکیٹ عدالت میں پیش ہوئے۔ NCCIA شاکر اعوان کے خلاف مختلف دفعات کے تحت مقدمہ درج کر چکا ہے۔ چین کے وزیر خارجہ وانگ جی نے ریاض میں سعودی ولی عہد محمد بن سلمان سے ملاقات کی، جس میں 2 طرفہ تعلقات کے فروغ اور علاقائی و عالمی صورتحال پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ اس کے علاوہ چینی اور سعودی وزرائے خارجہ کے درمیان ملاقات میں سفارتی تعلقات مضبوط بنانے اور خصوصی پاسپورٹ ہولڈرز کے لیے ویزا استثناء کے معاہدے پر دستخط بھی کیے گئے۔ آسٹریلوی وزیر اعظم انتونی البانیز نے کہا ہے کہ سڈنی کے بونڈی بیچ پر فائرنگ کے افسوسناک واقعے کے بعد ہتھیاروں کے قوانین مزید سخت کرنے سمیت ہر ضروری اقدام کیا جائے گا۔ ان کا کہنا تھا کہ گن لائسنس ہمیشہ کے لیے نہیں ہونے چاہیے اور قوانین میں بہتری ناگزیر ہے۔ واقعے میں ہلاکتوں کی تعداد 15 ہو چکی ہے، جبکہ آسٹریلیا میں 1 روزہ سوگ کا اعلان بھی کر دیا گیا ہے۔ آسٹریلیا کے شہر سڈنی کے بونڈائی بیچ پر فائرنگ کے واقعے میں ہلاک افراد کی تعداد 15 ہو گئی ہے، جبکہ 2 پولیس اہلکاروں اور حملہ آور سمیت 40 زخمی اسپتال میں زیر علاج ہیں۔ پولیس کے مطابق حملہ آور باپ بیٹا تھے۔ جوابی کارروائی میں باپ ہلاک جبکہ بیٹا زخمی حالت میں گرفتار ہوا۔ واقعے کی عالمی سطح پر مذمت کی گئی ہے۔ آسٹریلیا میں 1 روزہ سوگ کا اعلان بھی کیا گیا ہے، جبکہ حملہ آور کو دبوچ کر مزید جانی نقصان روکنے والے مسلمان شہری احمد کو بہادری پر سراہا جا رہا ہے۔ مسلم لیگ نون خیبر پختونخوا کے صدر انجینئر امیر مقام نے وزیر اعلیٰ سہیل آفریدی پر تنقید کرتے ہوئے کہا کہ وہ صوبے کے اسپتالوں اور صحت کے سنگین بحران پر بات کرنے سے گریز کر رہے ہیں۔ امیر مقام کا کہنا تھا کہ زیرو کرپشن کے دعووں کے باوجود BRT، صحت کارڈ، بلین ٹری اور گندم جیسے بڑے سکینڈل سامنے آ چکے ہیں، جبکہ وزیر اعلیٰ کی تقاریر زمینی حقائق کے برعکس ہیں۔ نادرا نے فیملی ٹری کو مزید محفوظ بنانے کے لیے اہم فیصلہ کرتے ہوئے 3 سے 10 سال کے بچوں کے بے فارم پر تصویر لازمی قرار دے دی ہے۔ نادرا کے مطابق 10 سے 18 سال کے بچوں کے فنگر پرنٹس بھی لیے جائیں گے، جبکہ 3 سال تک کے بچوں کے لیے تصویر کی شرط لاگو نہیں ہوگی۔ مزید یہ کہ پیدائش کے 1 ماہ کے اندر بچے کا یونین کونسل میں اندراج کرانا لازم ہوگا تاکہ فیملی ٹری میں کسی غیر متعلقہ فرد کے اندراج کو روکا جا سکے۔
पंजाब में शदीद धुंध के बायस मुतादिद मोटरवे सेक्शंस और कौमी शाहराहें बंद कर दी गई हैं। मोटरवे पुलिस के मुताबिक M2, M3, M4, M5 और M11 के मुख्तलिफ हिस्से बंद हैं। शहरियों को गैर जरूरी सफर से गुरेज करने और एहतियात बरतने की हिदायत की गई है। सिडनी के साहिल पर हालिया फायरिंग के वाक़े के बाद ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के दरमियान जारी एशियन सीरीज के तीसरे टेस्ट के लिए सिक्योरिटी सख्त कर दी गई है। ऑस्ट्रेलियाई हुक्काम ने एडिलेड ओवल के इर्द गिर्द इजाफी हिफाजती इक़दामात की तस्दीक की है। साउथ ऑस्ट्रेलियाई पुलिस कमिश्नर ग्रांट स्टीवंस का कहना है कि खुसूसी रिस्पांस सेक्शन को स्टेडियम के अंदर और बाहर तैनात किया जाएगा। ये सेक्शन आला तरबियत याफ्ता पुलिस अफसरान पर मुश्तमिल है और इजाफी असलहा भी दस्तयाब होगा ताकि किसी भी हंगामी सूरत हाल में फौरी कार्रवाई की जा सके। पुलिस कमिश्नर ने मजीद कहा कि रिस्पांस सेक्शन पहले भी पब्लिक मकामात पर फराइज अंजाम देता रहा है और अब इसे खास तौर पर स्टेडियम में शायकीन की हिफाजत के लिए तैनात किया जा रहा है। वाज़ेह रहे कि सिडनी के साहिल पर होने वाले फायरिंग के वाक़े में अब तक 15 अफराद हलाक और मुतअद्दिद जख्मी हुए हैं, जिसके बाद ऑस्ट्रेलियाई हुक्काम ने बड़े अवामी इज्तिमात और सिक्योरिटी बढ़ाने के इक़दाम किए हैं। तीसरे टेस्ट का आगाज 17 दिसंबर से एडिलेड ओवल में होगा, जिसमें दोनों टीमें और शायकीन महफूज माहौल में खेल का लुत्फ उठा सकेंगे।